بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ نے اس دنیا میں بے شمار ہزاروں مخلوقات پیدا کی ہیں، ان میں سے انسان ایک مخلوق ہے، اور انسان کو اللہ نے سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور سب سے بڑا بنایا ہے۔ باقی اور جتنی مخلوقات ہیں وہ سب انسان کے نوکر ہیں، اور ان سب کو ایک اکیلے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وہی ان کو زندگی دے رہے ہیں، وہی ان کو روزی دے رہے ہیں، وہی ان کو صحت دے رہے ہیں، وہی ان کو اولاد دے رہے ہیں، وہی ان کی حفاظت کر رہے ہیں، وہی ان کے حالات بنا رہے ہیں، وہی ان کی زندگی بنا رہے ہیں، وہی ان کو موت بھی دیں گے۔ سب کچھ کرنے والے اللہ سب کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تمام ملکوں کا ایک اکیلا اللہ مالک ہے، اور تمام زمینوں کا، تمہارے تمام گھروں کا، تمہارے تمام سیڑوں کا اور تمہاری تمام کاروبار کا ایک اکیلا مالک وہ اللہ ہے۔ ہم مالک نہیں ہیں۔ مالک کون ہے؟ اللہ مالک ہے۔ ہم ماں کے پیٹ سے آئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے، بھوکے پیاسے آئے تھے، ننگے تڑنگے آئے تھے، کوئی کسی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ جو میں آنے والا ایک ہاتھ میں سونا ایک ہاتھ میں چاندی لایا تھا کیا؟ ارے بولو، ایک ہاتھ میں گھر کا کاغذ ایک ہاتھ میں کھیت کا کاغذ لایا، خالی ہاتھ آیا۔ جو کچھ جس کے پاس ہے وہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ وہی مالک ہے ملک کا، وہی مالک ہے ملکیت کا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ ساری مالوں کو ختم کر دیں گے، سارے ملکوں کو ختم کر دیں گے۔ قیامت کے دن اللہ فرشتے سے کہیں گے سب کی جان نکالو، سب کی جان فرشتہ نکال لے گا۔ اب اللہ پوچھے گی دنیا میں کون باقی ہے؟ کہا دنیا آخرت میں کوئی باقی نہیں ہے، صرف 4 فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، یہ 4 باقی ہیں۔ عرش کے اٹھانے والے 8 فرشتے باقی ہیں، یہ 12 باقی ہیں، باقی سب مر گئے۔ اللہ کہیں گے عرش کے اٹھانے والوں کو بھی موت دے دو، وہ 8 فرشتے بھی مر جائیں گے۔ اب کون رہ گئے؟ صرف 4 فرشتے باقی رہ گئے۔ اللہ کہیں گے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل کو بھی مارو، ان کو بھی موت دے دو۔ جبرائیل مر جائیں گے، میکائیل مر جائیں گے، اسرافیل مر جائیں گے۔ اب اللہ پوچھیں گے کون باقی ہے؟ تو ملک الموت ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے کہے گا پروردگار ایک آپ کی ذات باقی ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی، ایک میں باقی ہوں۔ اللہ کہیں گے تم بھی مر جاؤ، وہ بھی مر جائے گا، اب کوئی باقی نہیں ہے۔ اللہ تمام کائنات کو ملکوں کو اپنی مٹھی میں لیں گے قدرت کی۔ اب پوچھیں گے لمن الملک اليوم، ارے آج کس کے لیے ملک ہے، کس کی ملکیت ہے؟ تم دنیا میں دعویٰ کرتے تھے ہو یہ میرا گھر ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میری فیکٹری ہے، یہ میرا ملک ہے، یہ میری زمین ہے۔ ارے آؤ بتاؤ یہ کس کا ملک ہے، یہ کس کی بادشاہت ہے؟ کون جواب دے گا؟ سب مرے پڑے ہیں نا، ارے مر گئے نا سب، تو جواب کون دیتا ہے؟ کوئی نہیں۔ پھر اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، دنیا میں بڑے دعوے کرتے تھے، بڑے ڈینگے مارتے تھے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ ارے آؤ بولتے کیوں نہیں؟ بولو کس کا ہے یہ؟ کون بولے گا؟ سب مرے پڑے ہیں۔ پھر اللہ تیسری بار کہیں گے لمن الملک اليوم، ارے بولو تو صحیح یہ ملک کس کا، یہ مال کس کا، یہ دولت کس کی، یہ حکومت کس کی، یہ سارا سب کچھ کس کا ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا۔ اللہ خود کہیں گے
लिल्लाहि الواحد القهار، उस अल्लाह के लिए है ये मुल्क जिसने अकेले ने पैदा किया, और वो अल्लाह सब पर गालिब है, सबका बड़ा है। दुनिया में जो दावा करते थे ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये सब धोखा था। मालिक एक है, वो अल्लाह। तो इसीलिए अल्लाह कहते हैं वो मुल्क का मालिक है, जिसे चाहता है मुल्क देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। फिरौन के पास बड़ा मुल्क था, अल्लाह ने उससे छीन लिया और उसे पानी में डुबो के खत्म कर दिया। उनकी जगह उनके गुलामों को और बनी इसराइल को मुल्क दे दिया, वो मालिक बन गए। मिस्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में पड़े थे, उन पर तोहमत लगी थी, जेल की अंधेरी कोठरी में पड़े थे। अल्लाह ने अचानक जेल की अंधेरी कोठरी से निकालकर वजीर आजम बना दिया, प्राइम मिनिस्टर। क्या बना दिया? अल्लाह बनाते हैं, अल्लाह इज्जत देते हैं, अल्लाह बुलंदी देते हैं, जिसको चाहते हैं उसको देते हैं और जिससे चाहते हैं छीन लेते हैं। वो मालिक हैं, वो मुख्तार हैं, वो इज्जत भी देते हैं, वो जिल्लत भी देते हैं, रोजी भी किसी को ज्यादा देते हैं और किसी को कम दे देते हैं। बास पढ़े लिखे आदमी, ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट, लेकिन कमाते कमाते फकीर हो गए, कमाते बस नहीं आता। वो नौकरी करते हैं किसके घर में? एक हाजी साहब के घर में, और वो हाजी साहब को साइन करना नहीं आता, अपना नाम लिखना नहीं आता। दोनों हेब्बोट लगाते हैं हजरत। क्या लगाते हैं? अंगूठा, अंगूठा लगाते हैं, अंगूठा छाप। और उनके घर में बड़े बड़े ग्रेजुएट काम कर रहे हैं, बड़े बड़े अक्लमंद काम कर रहे हैं। देखा आपने, अकल से और इल्म से रोजी नहीं मिलती, रोजी अल्लाह देते हैं। हाजी साहब को कुछ नहीं आता, करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, कारखानों पे कारखाने खोल रहे हैं। और ये पढ़े लिखे आदमी उनके घर में नौकरी कर रहे हैं। तो अल्लाह देने वाले हैं, बंदा नहीं हासिल करता। तो ये यकीन रखना मुसलमान का काम है। ये हमारा पहला कलमा है। क्या है पहला कलमा? अरे पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। क्या मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। क्या मतलब? अल्लाह के सिवा कोई रोजी देने वाला नहीं, कोई हिफाजत करने वाला नहीं, कोई औलाद देने वाला नहीं, कोई जिंदगी देने वाला नहीं, कोई हालात बनाने वाला नहीं, कोई हालात बिगाड़ने वाला नहीं, किसी से कुछ मिलने वाला नहीं, कोई कुछ देने वाला नहीं। सारा सब कुछ दुनिया इकट्ठी हो जाए, किसी को कुछ नहीं दे सकती। सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए कि हम किसी को नहीं देंगे, अल्लाह उसको देकर रहेंगे। सारी दुनिया जो चाहेगी वो नहीं होगा, अल्लाह जो चाहेंगे वो होकर रहेगा। मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसके हो जाते हैं। ये जमीन उसके ताबे, ये आसमान उसके ताबे, ये समंदर उसके ताबे, ये शेर उसके ताबे, ये दुनिया उसके ताबे। किसके? जो अल्लाह के ताबे हो जाता है। तुम अल्लाह के ताबे हो जाओ, दुनिया तुम्हारे ताबे हो जाएगी। तुम अल्लाह के फरमाबरदार बन जाओ, ये दुनिया तुम्हारी फरमाबरदार बनेगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सिखाया और जमातों में सहाबा को बना के भेजा। साद इब्न अबी वक्कास 10,000 की जमात ले गए। आगे समंदर आ गया, कश्तियां नहीं थी, तो फरमाया ये समंदर और ये कतरा दोनों अल्लाह के लिए बराबर हैं। कतरा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये समंदर भी नुकसान नहीं पहुंचाता। डालो घोड़े बिस्मिल्लाह पढ़ के।
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گھوڑے ڈالے، 10,000 کے 10,000 آرام سے پار ہو گئے، ایک بھی نہیں ڈوبا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیالہ وضو کرنے کا لوٹا گر گیا کہیں راستے میں، کہنے لگے میرا لوٹا چلا گیا، میں جا کے لاؤں گا۔ سب کے ساتھ آ جانا تو آسان ہے، لیکن اکیلا جا کر آنا بڑی ہمت کی بات ہے، کہیں ڈوب گیا تو مر جائے گا۔ لیکن انہوں نے اللہ پر بھروسہ تھا کہ اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا، سمندر جو چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ سمندر وہ مخلوق ہے، اللہ وہ خالق و مالک و پروردگار ہے، ان کا حکم چلتا ہے، سمندر کا حکم نہیں چلتا۔ وہ ابو ہریرہ گئے اور درمیان سمندر میں ان کا لوٹا پڑا ہوا تھا، اس کو اٹھا کے پھر واپس لے کے آئے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ایمان اتنی بڑی چیز ہے، جس کا یقین ہوگا اللہ اس کو تابع کر دیں گے۔ اسی سے انسان ساتوں آسمانوں سے، ساتوں زمینوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، فرشتوں سے بھی بڑا ہو جاتا ہے، عرش اعظم سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب یہ یقین دل میں رکھتا ہے، اللہ کا حکم پورا کرتا ہے، رسول اللہ کی سنت پر زندگی گزارتا ہے، خواہشات سے ہٹ کر چلتا ہے، تو یہ اس کی زندگی بن جاتی ہے، سب اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔